بزرگوں، دوستوں، اس وقت ملک کے حالات کے پیش نظر میں نے اپنے گفتگو کا عنوان آج کے لیے طے کیا ہے کہ خود اعتمادی اور یقین حالات کو بدلنے کے لیے اہم ضرورت۔ اس کے تحت انشاءاللہ ہم ملت کے اجتماعی مزاج کو کیسے بدلا جائے اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ دوستو، موجودہ حالات کا اگر تناظر اور اس کی سینیریو کو ہم چیک کریں گے تو اس وقت ہمارے ملک کے موجودہ حالات یقیناً بعض پہلوؤں سے تشویشناک ہیں، لیکن ان حالات کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان حالات کے حقیقی اسباب و محرکات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی مناسب حکمت عملی اسٹریٹجی اختیار کی جائے۔ حالات و واقعات کی انتہا پسندانہ اور غیر حقیقی تعبیرات اور ان کی بنیاد پر خود کو مستقل مہم اندیشوں میں گرفتار کر لینا اور پوری امت کو خوف اور ہراس اور نا امیدی کے ماحول کے اندر مبتلا کر دینا، یہ کسی بھی بنا پر جائز نہیں ہے۔ حالات کا یقیناً سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ملک میں مسلمان اور اسلام کے تئیں منفی جذبات تیزی کے ساتھ فروغ پا رہے، نگیٹو ٹینڈنسی پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ملک کی تمام عوام فرقہ پرست ہو چکی ہے۔ یہ بات نہ صرف غیر حقیقی ہے بلکہ ان کروڑوں انصاف پسند برادران وطن کی سخت توہین ہے جو فرقہ پرست قوتوں کے خلاف مسلمانوں سے کہیں زیادہ جرات اور حوصلے کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ ہم تو میدان میں نہیں ہیں، وہ میدان میں ہیں، یہ ان کی توہین ہوگی۔ آج بھی ملک کے ہر حصے میں مسلمان اور غیر مسلمان رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ملازمتیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہیں، ہر جگہ ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی، دوستی اور انسان نوازی اور دل نوازی کے مناظر ابھی کم نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اس معاملے میں ملک کے مختلف ریاستوں کی صورتحال مختلف ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ، ہمارا آبزرویشن یہ ہے کہ ملک میں کہیں بھی ایسی صورتحال نہیں ہے جس کو انگریزی میں زینوفوبک، مکمل طور پر فرقہ پرست کہا جائے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ فرقہ پرستی کی فضا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ فرقوں کے درمیان کبھی کبھار شکایتوں کا پیدا ہو جانا، جھڑپوں کا ہونا ہمارے ملک میں نئی بات نہیں ہے، لیکن مستقل نفرت و عناد کی فضا یقیناً ملک کے اکثر حصوں کے لیے ایک نامانوس صورتحال ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ صورتحال بڑھ رہی ہے، خصوصاً نئی نسل میں، نوجوانوں میں حالات اور واقعات کی خالص فرقہ پرست زاویے سے دیکھنے کا رجحان تیزی کے ساتھ میں عام ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں اس سے پہلے کبھی حلال غذا پر اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ لوگ مسجدوں کے سامنے، مسلمانوں کے گھروں کے سامنے مرغی لایا کرتے تھے تاکہ وہ حلال کرے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ حجاب کی ملک کے تمام عوام عام طور پر
عزت کیا کرتے تھے، لیکن اب اس پر پابندی کے مطالبات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بات کثرت کے ساتھ کہی جانے لگی ہے کہ ملک کی اکثریت مکمل طور پر فرقہ پرست اور اسلام دشمن بن چکی ہے، بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ خود اپنے آپ کو سیکولر باور کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، لیکن ان کے اندر بھی فرقہ پرستی پائی جاتی ہے۔ اب ملک میں مسلمانوں کا کوئی ہمدرد اور ہمدم باقی نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کا خوف اور مایوسی پھیلا کر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ رننگ کامنٹس ہیں، یہ اس کے پشت پر کوئی تحقیق نہیں پائی جاتی۔ حالات کا دوسرا جو تشویشناک پہلو ہے، ملک کے نظام حکمرانی پر استبدادی اور فسطائی رجحانات کا غلبہ ہے، فاسسٹ فورسز کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ جمہوری اداروں اور روایات کی بری طرح پامالی، عوام کے انسانی حقوق سے بے پرواہی، قوانین کا استحصال، ہر مخالف آواز کو دھن، ٹھوس اور دھاندلی کے ذریعے دبانے کی کوششیں، یہ رجحانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، ملت اسلامیہ اور ان کے شعار یعنی مسجد، ٹوپی، مینار اور گنبدیں، درگاہیں، یہ سب شعار ہیں۔ اس سلسلے میں مستقل توہین، بے اعتنائی کہ جس رویے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان احساس کمتری، خوف، اشتعال، بوکلاہٹ کی نفسیات کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس کو فیئر سائیکو کہتے ہیں، ایک سائیکولوجیکل وا ہے۔ تو اندیشہ یہ ہے کہ ایسے اقدامات کی شدت آئندہ اور زیادہ بڑھے گی۔ نظام حکمرانی کے بگاڑ کی اہم وجہ سماجی سطح پر فرقہ پرستی کا فروغ ہے۔ فرقہ پرستی اور فرقہ پرست طاقتوں کے سیاسی غلبے کا ایک سبب دراصل سماج میں فرقہ پرستی میں اضافہ ہے۔ اس صورتحال کے متعدد اسباب ہیں، سیورل ریزنز ہیں اس کے۔ ایک تو نسل پرستی پوری دنیا کے اندر عالمی سطح پر فروغ پا رہی ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا نیو یارک کے مسلمان میئر کو ہرانے کے لیے کروڑوں کھربوں ڈالر خرچ کیے گئے، اور دنیا کا پاورفل آدمی اس کے خلاف ٹھہر گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر نسل پرستی کا فروغ ہے، اور مختلف وجوہ سے ساری دنیا کے اندر فرقہ پرست، نسل پرست طاقتوں کو تیزی کے ساتھ فروغ حاصل ہوا ہے۔ خاص طور پر اسلام کے تئیں خوف، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسلاموفوبیا۔ نوجوان خاص طور پر اسلاموفوبیا پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس وقت اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلاموفوبیا کو پھیلا رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ، اہم ترین وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم ترین وجہ خود اسلام کی نظریاتی طاقت ہے۔ یہ لوگ اسلام کے عقیدے اور نظریے کی طاقت کا جواب دے نہیں سکتے، اس لیے یہ اسلاموفوبیا پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کانگریس، سوشلسٹ سیاسی قوتوں کا زوال بھی ایک اہم سبب ہے۔ ان سیاسی تحریکوں کی نظریاتی اساس وقت کے ساتھ کمزور ہوتی چلے گئی، اس لیے کہ کرپشن اور خاندانی اور مفاد پرستانہ غلبہ ان پارٹیوں پر ہوتا چلا گیا۔ آپ جتنے بھی سیکولر پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے، اس کے اندر کرپشن ہے، یا تو آپ کو مفاد پرستی پائی جاتی ہے، یا خاندانی نظام پایا جاتا۔ جے ڈی یو آپ لے لیجئے، آر جے ڈی آپ لے لیجئے، ٹی آر ایس آپ لے لیجئے، جتنے بھی ایسے
سیکولر کہلانے والے پارٹیاں ہیں اس کے اندر خاندانی غلبہ پایا جاتا ہے. خود کانگریس کو لے لیجئے، اس کے اندر بھی خاندانی غلبہ پایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی نظریاتی قوت اور حیثیت کمزور ہوتے چلے گئی. بڑے سرمایہ دار ان سیکولر فورسز کو ایک بوجھ سمجھنے لگے، برڈن سمجھنے لگے. اس لیے انہوں نے دھیرے دھیرے مکمل طور پر اپنا وزن دائیں بازو کی پارٹیوں پر ڈالنا شروع کر دیا. جو فنڈنگ ہو رہی ہے، جو بانڈز بیچے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے جو الیکشن بانڈز سے جو بیچے جا رہے ہیں، سب سے بڑی اب اس وقت مالدار جو پارٹی پائی جاتی ہے اور سستائی پارٹی. تو اس طرح انہوں نے اپنا وزن ان پارٹیوں پر ڈالنا شروع کر دیا ہے. اور پھر اسی دوران میں جو فرقہ پرست پارٹی یہاں پر تھی، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، سنہری موقع سمجھا، اور اس نے پوری قوت کے ساتھ اقتدار کو اپنے قابو میں کر لیا. صرف 2-3 ریاستوں کو چھوڑ کر تقریباً تمام ریاستوں کے اندر انہی لوگوں کا غلبہ ہے. مرکز میں تو غلبہ ہے ہی، لیکن ریاستوں کے اندر بھی انہی لوگوں کا غلبہ پایا جاتا ہے. حالات کی تبدیلی، متبادل سماجی رجحانات کا ظہور انہیں تیزی سے کمزور کر سکتا ہے. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، بلکہ میرے الفاظ مسجد میں، مدرسوں میں اور پبلک پلیسز پر لکھ کر لگا دیجئے کہ یہ بات ہم کو نہیں بھولنی چاہیے کہ ظلم و ستم اور سخت گیر رائے عامہ کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت کم عمر ہوتی ہے. ہمیشہ حالات ایسے نہیں ہوتے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. ہمارے ملک کے مخصوص حالات میں تو اس کے لیے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ فاسسٹ اور فسطہ پرست رجحانات دیر پار رہیں گے. دیر سویر ان کے نقصانات نمایاں ہوں گے اور ملک کی رائے عامہ ان کے خلاف بیدار ہوگی انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنے سے نہیں آئے گی. اس کے لیے تدبیر، کوششیں کرنی ہوں گی. اور وہ کوششیں کیا ہیں جو مسلمانوں کو کرنا ہے بحیثیت امت مسلمہ؟ وہ کوششوں کے اندر پہلی اور ایٹ موسٹ فرسٹ جو کوشش اس کو کرنی ہے وہ ہے دعوتی مواقع کو ایکسپلور کرنا. جہاں پر دعوت کے لیے جو اپارچونٹیز پائی جاتی ہیں، جو امکانات پائے جاتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرنا. یہ امت آج تک دائی امت نہیں بن سکی. یہ امت آج تک اپنے ہی مسائل کے اندر پھنسی ہوئی ہے. مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، میں مسلمان ہوں، اور اس پر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے. وہ فریضہ ہے کہ دین کی دعوت برادران وطن تک پہنچانا. اس فریضے کو مسلمان فراموش کر چکا ہے، بلکہ مساجد سے، علماء کی تقاریر سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس امت کو دائی امت بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو اس لیے سب سے پہلا کام جو امت کو کرنا ہے وہ ہے دعوتی جو امکانات پائے جاتے ہیں اس کو ایکسپلور کیا جائے، اور پھر درست حکمت عملی اختیار کی جائے، جد و جہد کرتے رہیں. ہماری اجتماعی نفسیاتی صحت درست رہے. دیکھیے الفاظ دیکھیے ہماری اجتماعی نفسیاتی صحت درست رہے. ہمارا رویہ ہر وقت وہی رہے جو اسلامی عقائد، قرآنی تعلیمات نے ہم کو دیا ہے. حالات کے بدلنے کے ساتھ میں ہمارا رویہ بدل نہ جائے، بلکہ رویہ وہی رہے جو ہمارے عقائد بتاتے ہیں اور قرآنی تعلیمات بتاتے ہیں. قرآن مجید نے اہل اسلام کی کامیابی کے لیے جن صفات کو ضروری قرار دیا ہے ان میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ میں عمل صالح، ایمان کے ساتھ میں عمل صالح
اور اس کے علاوہ کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ صبر، توکل اور توبہ کی صفات۔ صبر، توکل اور توبہ کی صفات۔ صبر، توکل اور توبہ اس طرح اہل ایمان کی نفسیاتی صحت کے تین اہم عنوانات ہیں۔ تین اہم عنوانات ہیں۔ موجودہ حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ حالات کے اندر ہم مایوس ہوئے بغیر، فرسٹریشن کا شکار ہوئے بغیر اپنے اصولوں پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ اپنا اصل کام کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ دعوت دین کا کام۔ ہمارا اصل کام ہے وہ خالی کھانا پینا بچے پیدا کرنا، یہ اصل کام نہیں ہے۔ اصل کام ہمارا وہ ہے، اس پر ہماری توجہات مرکوز رہیں اور ہمارا اجتماعی مزاج صبر، توکل اور توبہ کی صفات سے عبارت ہو۔ صبر کیا ہے؟ صبر کو قرآن مجید نے کامیابی اور سر بلندی کی ایک اہم شرط قرار دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو صبر ایک قوت کا نام ہے، صبر ایک طاقت کا نام ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، ایک طرفہ طور پر کشمکش اور مقابلے سے دستبردار ہو جانے کا نام صبر نہیں ہے۔ خوف، نا امیدی، مایوسی، اشتعال، غصہ و غضب، شہوت، عیش و عشرت، جاہ طلبی وغیرہ جیسے منفی جذبات، یہ سارے جو جذبات ہیں یہ منفی جذبات، ان منفی جذبات کے اندر ہم اپنی قدروں پر، اپنے ویلیوز پر، اپنے پرنسپلز پر، اپنے اصولوں پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اس کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے صبر۔ دوستو، صبر اپنے آپ پر مکمل کنٹرول کا نام ہے۔ بے صبری کیا ہے؟ اپنا کنٹرول دوسرے کے حوالے کر دینے کو بے صبری کہتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ پہ رکھیں۔ آپ جب کشمکش ہو رہی ہو تو ایسے وقت میں اگر کنٹرول اپنا دوسروں کے حوالے کر دیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ تو اس لیے کوئی ایسا اقدام نہ کرے جو شعوری فیصلے کے بغیر ہو، کوئی ایسا اقدام نہ کرے۔ اگر کسی گروہ کو آسانی کے ساتھ مشتعل کیا جا سکے، فروغ کیا جا سکے، اشتعال میں لایا جا سکے اور وہ قوم بغیر سوچے سمجھے کہ کوئی قدم اٹھا بیٹھے تو یہ اجتماعی بے صبری ہے، یہ اجتماعی بے صبری ہے۔ یہ اسی طرح کوئی قوم آسانی سے ڈر اور خوف کے جذبات کی شکار ہو جائے اور جن اقدامات کو وہ شعوری طور پر مناسب اور ضروری سمجھتی ہے انہیں ڈر کی وجہ سے نہ کر سکے تو یہ بھی بے صبری ہے، یہ بھی بے صبری ہے۔ دوستو، بے صبری شعور پر منفی جذبات کے غلبے کا نام ہے۔ اشتعال بھی منفی جذبہ ہے، جذباتیت بھی منفی جذبہ ہے، ڈر اور مداحنت بھی ایک منفی جذبہ ہے۔ ان جذبات کو شعور کے ذریعے قابو میں رکھنے کا نام ہی صبر ہے۔ یہ صفت اگر اجتماعی طور پر پوری قوم میں پیدا ہو جائے تو پوری قوم میں بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے، پوری قوم میں بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو مشتعل اور پروگ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی بیان دے دیتا ہے، کبھی کوئی پروگ کر دیتا ہے، کبھی کوئی نماز کے خلاف میں بیان دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کوئی کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے بجائے روزانہ پانی نہانا اچھا ہے،
کوئی یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو مسلمانوں نے دبا کر رکھ دیا ہے، ان کو 7 پردوں کے اندر رکھ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب پروک کرنے کی باتیں ہیں۔ تو اگر پروک کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں تو ان کوششوں کو بھی صبر اور استقامت کے ساتھ ناکام بنا دینے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہمیں مایوس، پس ہمت اور خوف اور ہراس کا شکار بنا دینے کی جو تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہم اپنے اندر پیدا کریں، تو ہم آسانی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اعتماد، خود اعتمادی اور صبر کی ضرورت ہے۔ دوسری صفت جو بے حد ضروری ہے وہ کیا ہے؟ توکل۔ توکل، قرآن مجید نے اللہ کی مدد جن باتوں سے مشروط کی ہے، کنڈیشنل ہے اللہ کی مدد، تو اس کے اندر ایک اہم کنڈیشن توکل بھی ہے۔ صبر جہاں پر ایک اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے، تو توکل بھی اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اس کے لیے وہ کافی ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد کے لیے ساری ممکنہ تدبیریں اختیار کر لے، ساری ممکنہ تدبیریں اختیار کر لے، جتنے میٹیریل سورسز ہیں ان سب کو جمع کرے، جتنے انٹلیکچول سورسز ہیں وہ سب کو جمع کرے، سب چیزوں کو جمع کر لے، ممکنہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بھروسہ ان چیزوں پر نہ کرے جو انسان نے جمع کیے ہیں، مادی چیزیں، میٹیریل چیزیں، بلکہ بھروسہ اللہ پر ہو۔ یہ ہے توکل۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ، اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر بھروسہ، اس کا نام ہے توکل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم اونٹ کو کھوٹے سے باندھو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، تدبیر کا حق ادا کرو اور پھر توکل کرو۔ اسی طرح ممکنہ تدابیر اختیار کرنے کے باوجود خوف، اندیشوں کی نفسیات کا شکار ہو جانا، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ ہے کہ جو کچھ ممکن ہے اسے کر گزرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور اس سے اچھی امیدیں رکھی جائیں، اس سے اچھی امیدیں رکھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنگ بدر میں 313 کو، جو 313 میں صرف 2 لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، چند لوگوں کے پاس بھالے تھے، کئی لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں تھے، آنکھ پر کپڑے نہیں تھے، کئی لوگ ایک سواری پر سوار تھے، وہی ان کے اسباب تھے، لیکن 313 کو لا کر چھوڑ دیا، میدان کے اندر کھڑا کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا۔ اس کا نام ہے توکل۔ توکل مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کہتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ منہ میں نوالہ ڈال دے گا، یہ جہالت ہے، یہ توکل نہیں۔ توکل کیا کرتا ہے؟ افراد اور قوموں کو ممکنات پر ارتکاز ادا کرتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فوکس آن پاسبلٹیز، فوکس آن پاسبلٹیز پیدا کرتا ہے توکل۔ جو باتیں ہمارے دائرے امکان میں سے باہر ہیں ان کے سلسلے میں خوف اور اندیشوں کے شکار ہو جانا، اس کا رونا، روتے رہنا، وقت کو ضائع کرنا،
یہ کمزور ناکام افراد اور قوموں کی صفت ہے۔ ناکام افراد، ناکام قومیں ہمیشہ رونا روتے رہتی ہیں، جبکہ کامیاب افراد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظر اپنے مقصد پر ٹکی ہوتی ہے۔ جو کچھ ان کے بس میں ہے اور ممکن ہے اسے کر گزرنے پر ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے، فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جو امور ان کے دائرے امکان سے باہر ہے اس پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ یہ ہے دوستو توکل۔ توکل یہی اسپرٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ سوچ کا ایک بالکل مختلف پیراڈائم ہے۔ یہ سوچ کا بالکل مختلف پیراڈائم ہے۔ یہ پیراڈائم افراد اور قوموں کو عملیت پسند اور رجعیت پسند بناتا ہے۔ آج اسی عملیت پسندی کی ضرورت ہے، پریکٹیکیبلٹی کی ضرورت ہے، خالی باتوں کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارے ذہنی اور عملی قوا ان کاموں پر مرکوز ہو جائیں جو ممکن ہے اور جن سے مثبت تبدیلی کا امکان ہے، تو آج بھی بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ہاں، حالات کے اندر بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے آج بھی۔ توبہ، قرآن نے توبہ کو بھی کامیابی کی ایک لازمی شرط قرار دیا۔ اجتماعی زندگی میں توبہ دراصل کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اجتماعی زندگی میں خود کو بدلنے کی صلاحیت۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ چینجبلٹی کو۔ توبہ گالوں میں مان لینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ کرتے جانا، توبہ کرتے جانا، شراب پیتے جانا، توبہ کرتے جانا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے ساتھ میں مزاج ہے، یہ زندگی ہے، یہ مسخرہ پن ہے توبہ کے ساتھ میں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ اخلاص کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، چینجبلٹی، اس کا نام ہے توبہ۔ اور اجتماعی خود احتسابی کی صفت بے حد ضروری ہے۔ زوال اور کمزوری قوموں کے اندر جمود پیدا کر دیتی ہے، اسٹیگنیشن پیدا کر دیتی ہے، اور کمزور قومیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی۔ سب کو معلوم ہے وقت پہ شادی کرنا چاہیے، رقعے کے اوپر جو وقت لکھا ہوا ہے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ آپ وہی ڈگر پر چلے چلتے ہیں جو ڈگر موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کام کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سماج کے دباؤ کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ آپ تبدیل ہونا نہیں چاہتے، آپ چینج ہونا نہیں چاہتے، چینجبلٹی آپ کے اندر نہیں پائی جاتی، تو ان کے اندر تبدیلی وہ لانا نہیں چاہتے۔ شدید مزاحمت، چینج ریسسٹنس ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ چینج ریسسٹنس کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ کمزوریوں کا احساس ہونے کے باوجود کمزور قومیں اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ گناہ ہے، یہ کمزوریاں ہیں، معلوم ہونے کے باوجود بھی اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتی ہیں۔ کمزور قوموں کی علامت۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی توبہ نہیں کرتے، وہی ظالم ہے، وہی ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم لوگ، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر اعتماد پیدا ہو، یقین پیدا ہو اپنے اصولوں پر، اپنے دین پر، قرآن پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کے دن جواب دینے پر ہمارا یقین مستحکم ہے۔ تو یقین جانیے کہ جب تبدیلی ہمارے اندر آئے گی، چینج ہمارے اندر آئے گا، تو ہم دنیا کو بھی انشاءاللہ بدل دیں گے۔ بشیر جمعہ ایک بہت بڑے رائٹر ہے، ایک بہت بڑے
نفسیات کے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب جو لکھی، انہوں نے کتاب کا عنوان ہے اب نہیں تو کبھی نہیں، نو اینڈ نیور، انگریزی میں کتاب ہے نو اینڈ نیور، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اس کے بالکل ابتدا میں ان ڈباچے کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا کہ ایک پروفیسر صاحب پڑھ رہے تھے، ان کا ہی بچہ بازو کے کمرے میں بہت ہلہ مچا رہا تھا۔ اس کے بچے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے تم ایسا مت کرو، مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو تم، ٹافی دی، سمجھایا، بچہ پھر تھوڑی دیر ٹافی کھانے تک خاموش رہتا اور پھر گڑبڑ کر۔ پھر اس کے بعد میں پروفیسر صاحب کو سوچا کہ اس کو کچھ کام دینا چاہیے۔ اچانک ان کی نظر ایک پرانے اخبار پر پڑتی ہے جو ٹیبل پر پڑا ہوا تھا، اس پر دنیا کا نقشہ تھا، دنیا کا نقشہ اس پر تھا چھپا ہوا۔ تو بچے سے اس پروفیسر نے کہا کہ دیکھو بیٹے یہ وائٹ پیپر ہے، یہ گم ہے، میں یہ دنیا کا نقشہ اس وقت پھاڑ رہا ہوں اخبار کو، اور تم بازو والے کمرے میں جا کر اس دنیا کے نقشے کو درست کر دو، اس دنیا کے نقشے کو ٹھیک کر دو۔ تو بچہ گیا، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ پروفیسر پریشان ہو گئے، ایسا کیسا، اتنا ایسا کام جو ناممکن کام ہے اس نے کیسے ممکن بنایا؟ بچے کو قریب بلایا، پوچھا کہ بیٹے تم ایسا کیسا کر لیے تم؟ کہا کہ ابو اس نقشے کو جب آپ پھاڑ رہے تھے، دنیا کے نقشے کے پیچھے اس کے پشت پر انسان کا نقشہ تھا، میں نے انسان کے نقشے کو درست کر دیا، خود بخود دنیا کا نقشہ درست ہو گیا۔ آپ اگر دنیا کے نقشے کو درست کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا میں خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں، دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ بدلیں گے تو انشاءاللہ دنیا بدلے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد